میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہم آج اس ہفتے کے اندر جو مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہمارے پولیٹیکل فرنٹ پہ، جو ایک نئی طور پہ اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے متحرک کرنے کی کوشش کی ہے، جہاں پر کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں ساتھ مل کر کا فارمولا سامنے نظر آ رہا ہے، نہ کہ اس حکومت کو گرانا ہے اور جنوری تک گرانا ہے، فروری تک گرانا ہے۔ اس حوالے سے جو حکومت کی پہلی پش سامنے آئی ہے وہ الیکشن ریفارم کی آئی ہے، اور ان کے مطابق الیکٹورل لاز کے اندر کچھ ترامیم ایسی ہونی چاہیے، ہول سیل ترامیم ہونی چاہیے، اور کچھ ایسی ترامیم ہونی چاہیے جن سے نہ صرف اپوزیشن کو شکوہ ہے بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی شکوہ اس بنیاد پہ ہے کہ ہم ایک آزاد آئینی طور پہ کریٹڈ ادارہ ہیں، اور یہ تمام جو آپ انٹرونشنز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے تحت جو نادرا اور ریلیٹڈ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پھر الیکشن کے اندر اثر و رسوخ رکھ سکیں گے، اور ایک آزاد اور ایک ٹرانسپیرنٹ الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ ہمیں کرانا پھر ناممکن ہو جائے گا، یعنی کہ آپ ہماری آئینی حدود کے اندر ایک حد تک آپ تجاوز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو الیکشن لاز کے اندر پی ٹی آئی کی پش ہے وہ ٹیکنالوجی کی پش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز متعارف کی جائیں اور لوگ جو ہیں وہ اس چٹس گننا اور الیکٹورل فارمز کو دیکھنا اور ٹھپے لگانا اور وضاحتیں پولنگ آفیسر سے لینے سے آگے بڑھ کے ایک کمپیٹیبل پیرلل سسٹم الیکٹرانک ووٹنگ کا بھی سامنے آئے۔ اس کے اوپر بھی بہت اپوزیشن کی طرف سے پش بیک ہے، اور ظاہر ہے 2018 کے جنرل انتخابات کو دیکھتے ہوئے ہے کہ جہاں پر جو بھی رائے اوورسائٹ رکھنے والے سسٹمز تھے، جیسے ووٹر مینجمنٹ پولنگ مینجمنٹ سسٹم تھا، اس کا تو کریش ہو جانا، اور اس کے علاوہ جو باقی مانیٹرنگ سسٹمز جو ووٹر کے حق میں ہوتے ان کا غائب ہو جانا، لیکن جو چیزیں ایک الیکشن کو دھندلا سکتی ہیں ان کا پھر ٹول پکڑ لینا۔ لہٰذا اپوزیشن کا پوزیشن یہ ہے کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کسی بھی طرح سینٹرلائز طریقے سے یہ حکومت انٹروڈیوس کرے گی تو یہ 2018 کے الیکشنز کی ریپیٹ ہوگی۔ بہرحال اس میں کتنی ٹیکنیکلی ساؤنڈ پوزیشن ہے اور کتنی محض پیرانویا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ فیٹف کی لسٹ کے اندر سے 27 میں سے 26 نکات پر پاکستان جو ہے وہ پوری اتری ہے، لیکن ایک کیونکہ پورا نہیں ہو پایا ہے، لہٰذا پاکستان فیٹف لسٹ کے اگلے ریویو تک گرے لسٹ میں ہی رہے گی۔ یہ ایک پاکستان کے بنیادی کے عمومی طور پہ بین الاقوامی سطح پر معاشرتی سٹانس کے اندر ایک پھندا ڈلا ہوا ہے، کئی سالوں سے اب ڈلا ہوا ہے، جو کہ جب ڈلا تھا پی ایم ایل نون کی حکومت نئی آئی تھی، اس وقت ایک پاکستان کا ٹیررزم کے خلاف اور ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف نہ کرنے کا حوالہ دیا جاتا تھا۔ اب جبکہ ہمارے بہت سارے معیشت کے حوالے سے قوانین جو ہیں وہ فیٹف کمپلائنس کی طرف جا چکے ہیں، بہت ساری ہماری پوزیشنز جو دنیا بھر کے اندر اینٹی ٹیرر جو ٹاسک فورسز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ایک حکومت کی فسکل پالیسیز لیں، اس حد تک جا چکی ہیں، جب پاکستان کی اب یہ امید تھی اس والے راؤنڈ میں کہ ہم آخرکار اس لسٹنگ سے نکلیں گے۔ اس کے اوپر کامنٹری بھی جو حکومت کے وقت کی طرف سے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ اب یہ ذرا زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا پوزیشن جو ہے وہ بہت پروگریس کے ساتھ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس سب کچھ کے حوالے سے وحید صاحب، یہ ایک ہفتہ کچھ اس طرح کا گزرا ہے بہت دنوں بعد کہ اس کے اندر کوئی بہت میجر ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل فرنٹ پہ شاید سامنے نہیں آئی ہے۔ شاید یہ عکاسی کرتا ہے نئی اپوزیشن کی کہ جہاں اپوزیشن جو ہے وہ ساتھ مل کے چلنے کو کسی حد تک تیار ہے۔ نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن پہلے میں شروع اسی چیز سے کروں گا۔ ہمارے اسٹیم گیسٹ بھی انتظار کر رہے ہیں، احسن اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لیکن پہلے ایک کامنٹ اباؤٹ دی الیکٹورل ریفارمز۔ دیکھیں، الیکشن ایک چیز ہے جس میں کریڈیبلٹی جو ہے وہ الیکشن کی وہ ایک طرف سے نہیں بن سکتی، قانون سازی سے محض نہیں بن سکتی، ایون ای سی پی اس کی کریڈیبلٹی صرف محض نہیں بنا سکتا۔ یہ اس میں سٹیک ہولڈرز کا جو ہے وہ رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص کر میں کہوں گا کہ اینڈ میں جو عوام کا اعتماد ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس انفراسٹرکچر کے ساتھ الیکشن ہونے جا رہے ہوں اور پری پول جو اقدامات ہوں جس طرح سے اٹھائے جا رہے ہوں، اس میں عوام کا اجتماعی طور پہ اعتماد ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہہ دینا کہ نئی ٹیکنالوجی ہے اور امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں۔ آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہے۔ آپ نے جو اصل الز ہیں ہمارے پروسیس میں، ہماری جمہوریت میں جو رکاوٹیں حائل ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا رول جو سر فہرست ہے، اس کے حوالے سے آپ نے پہلے کچھ کرنا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی نیت ہی نہ ہو کچھ انٹرفیئرنس کی،
اور پری پول جو الیکٹیبل جو ہیں وہ کیسز کے ڈر سے ادھر سے ادھر بھی ہو جاتے ہیں کبھی. اگر یہ معاملات کی نیت ہی نہ ہو تو اس میں جو ہے وہ سب سے ضروری, کیونکہ آپ کچھ بھی قانون کے ساتھ کر لیں, آپ الیکٹرانک کر دیں, جو کر دیں, فنڈامنٹل مسائل جو ہیں ان کو ٹیکل کرنا ضروری ہے, جس میں یہ سر فہرست ہے. دوسرے نمبر پھر ہمارے اداروں پہ اعتماد کی بات ہے کہ کتنا انفلوئنس میں ادارے آ سکتے ہیں, کتنا انفلوئنس پہ ای سی پی آ سکتا ہے, کتنے انفلوئنس پہ پولیس آ سکتی ہے, رینجرز آ سکتے ہیں جو جانچ پڑتال کریں گے پولنگ بوتھس کی. یہ دوسرے نمبر پہ پھر بات ہے. لیکن ساری چیزوں کی بنیادی بات قانون سازی سے پہلے اور الیکٹرانک ورسز مینول سے پہلے ہمارے فنڈامنٹل مسائل ہیں جو 72 سال سے ہمیں جو ہے ہماری ترقی اور جمہوری ترقی کے راستے میں حائل ہیں. اور دوسرا اور آخری, بیفور وی کین گو ٹو آور گیسٹ, میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جو اس وقت متنازع سچویشن پارلیمان میں ہے اور جو سیاسی طور پہ ہے, اس میں بڑا مشکل ہے کہ یہاں پہ اگری کر سکیں ساری پارٹیز, کیونکہ ماحول ہی اس طرح کا نہیں بنا ہوا. تو یہ بہت دشواری ہوگی یہاں پہ کہ کسی بھی قسم کی جو ہے اگریمنٹ ہو سکے. اور خاص کر الیکٹرانک دیکھیں, ان اٹ سیلف مینز نتھنگ ایز لانگ ایز مینول چیکس ہوں, چیکس اینڈ بیلنسز ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا ایک سینٹرلائز جگہ سے سب کچھ ہو رہا ہو, وہاں 4 بٹن کوئی دبائے اور چیزیں بدل جائیں. آبویسلی پوری دنیا میں اگر یہ ہو رہا ہے تو کسی ایک ترتیب سے ہو رہا ہے اور اس پہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں اور مینول سسٹم بھی مینٹین ہوتا ہے وغیرہ, تو وہ تو ہم کاپی کر لیں گے. لیکن باقی چیزیں جو کاپی کرنے کی ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو, یہ سب کچھ ہو پائے گا یا نہیں, احسن اقبال صاحب سے پوچھیں گے. احسن اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے بتائیے سر, یہ فری اینڈ فیئر الیکشن, ووٹ کو عزت ملنا, جس کی پہلی کڑی فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. دوسری اور سب سے امپورٹنٹ کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو بھی جائیں تو جو نمائندے الیکٹ ہو کے آئیں وہ سویلین سپریمیسی اور کانسٹیٹیوشنل رول کے تحت امپاورڈ بھی ہوں. تو یہ جو سفر ہے ووٹ کو عزت دلانے کا, اس کی پہلی کڑی فری اینڈ فیئر الیکشن, ہم کدھر کھڑے ہیں اس حساب سے, اور یہاں پہ یہ جو اقدامات حکومت لے رہی ہے اس میں آپ کیا ہاتھ بٹا سکتے ہیں, آپ کیا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیے, جیسے ابھی آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں واضح کیا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن میں بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں, اور جب تک انتخابات کے نظام پر اور طریقہ کار پہ ان سٹیک ہولڈرز کا اتفاق رائے نہیں ہوگا اور جنرل پاپولیشن کو اعتماد نہیں ہوگا کہ یہ میکنزم ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے, اس وقت تک الیکشنز جو ہیں وہ متنازع بھی ہوں گے اور اس کے نتیجے میں بحران بھی پیدا ہوں گے. اب ہم نے بھی 2017-18 میں الیکٹورل ریفارمز کی تھی, جس کے لیے 120 میٹنگز ہوئی تھی کمیٹی کی, جس میں تمام پارٹیز کے لوگ شامل تھے, اور عملاً قومی اتفاق رائے سے وہ تمام سفارشات پر عمل کیا گیا. یہ حکومت یک طرفہ طور پہ اپنا الیکٹورل ریفارم پیکج نافذ کرنا چاہتی ہے, اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تیزی تب آئی ہے جب وہ لگاتار 10 کے قریب ضمنی الیکشن کو پے در پے شکست کھا چکی ہے, اور اب وہ چاہتی ہے کہ رولز آف دا گیم کو اپنے مطابق ڈھال کے اگلے الیکشن کو چرانے کا, جیسے پچھلے الیکشن میں RTS کے ذریعے چرایا گیا تھا, کوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے وہ راستہ نکالے. دیکھیے, میں خود ایک انجینئر ہوں, میں ٹیکنالوجی کی اپرچونٹی کو بھی جانتا ہوں. جرمنی, فن لینڈ, آئرلینڈ, نیوزی لینڈ جو ہم سے ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, وسائل میں بہت آگے ہیں, اور ان کے لوگوں کا ٹائم ہم سے بہت زیادہ قیمتی بھی ہے, ان سب نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا ہے اور اس کو ان ریلائبل قرار دیا ہے. اور یہ حکومت جو ہے آج بھی دنیا میں جو تمام ایکسپرٹس ہیں وہ پیپر بیلٹ کو سیف ترین, سیکیور ترین طریقہ انتخاب قرار دے رہے ہیں. اگر آپ قانون کے, آپ تو قانون دان ہیں ماشاءاللہ, بڑے اچھے, اگر آپ LLB کے فرسٹ ایئر کے سٹوڈنٹ ہیں, آپ کو تب بھی پتا ہوگا کہ اگر آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں. اس حکومت نے آئین کے اندر سادہ اکثریت سے بلڈوز کر کے ترامیم کرنے کی کوشش کی ہے, جس پر اپوزیشن بھی ریڈ کارڈ دکھا رہی ہے, اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے. دیکھیے, آرٹیکل 51(5) کے اندر لکھا ہے کہ حلقہ بندی کی بنیاد آبادی ہوگی. آپ اس کو آبادی سے تبدیل کر کے ووٹر رجسٹریشن پہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسماندہ علاقے اور وہ پسماندہ طبقے کہ جن کی ووٹر رجسٹریشن خاطر خواہ نہیں ہے, آپ انہیں ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ آرٹیکل 219A کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن
ووٹرز رجسٹر کو مینٹین کرے گا, اسے اپڈیٹ کرے گا, اور اس کی جورسڈکشن ہے ووٹر لسٹ کو بنانا اور مینٹین کرنا. آپ اس کو الیکشن کمیشن سے لے کر ایگزیکٹو ڈومین میں حکومت کے ماتحت کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی حکومت وقت اپنی مرضی سے ووٹرز لسٹیں بنا سکے, میرا لے ووٹ اٹھا کے ایک حصے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈال دے, کسی اور کا ایک جگہ سے 100 میل پرے کے ڈال دے, وہ سارا دن اپنا ووٹ تلاش کرتے رہے. تو اس طرح کی بے قاعدگیاں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں. اور اسی طرح جو اہلیت ہے 62-63, اس کو آپ صرف پیارے کو بچانے کے لیے ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دے کے کو این آر او دینے کی کوشش کر رہے, قسم کا الیکٹورل جس میں اصل میں جب وہ پہاڑ اس میں سے جو چوہا نکلتا ہے وہ نکلتا ہے اپنے ایک پیارے کو این آر او دینے کا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی متنازع اسکیم ہے. اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو ہم نے لیڈر آف اپوزیشن نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جس کا آئینی اختیار اور کردار ہے کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے, وہ تمام پارٹیوں کو بلائے جیسے کہ وہ ہر انتخاب سے پہلے ضابطۂ اخلاق آل پارٹیز کنسلٹیشن کرتا ہے, ریفارم پر ایک اتفاق رائے بنائیں اور جو بھی اتفاق رائے ہوگا اسے پارلیمنٹ میں لا کر اس کے اوپر لیجسلیشن کرنے کے لیے ہم تیار ہوں گے. ٹھیک ہے. احسن اقبال صاحب, دیکھیں ابھی ہم یہ دیکھا ہے ہم نے کہ جس طرح سے اپروچ رہی ہے اپوزیشن کی, اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت ہی کامیاب ایڈمنسٹریٹر اور چیف منسٹر تو تھے, لیکن جہاں بات آئی لیڈرشپ دکھانے کی تو لاہور ایئرپورٹ کا راستہ بھول گئے. اور ابھی ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے سر کہ آپ کو فالو کرنے کے لیے لوگ ہوں. اب آپ ایک انتہائی سینئر پی ایم ایل نون کے لیڈر ہیں اور آپ ہی جیسے لوگ ہیں جس کا اعتماد جب بڑے لیڈر کے پاس ہوگا تو وہ کام کر سکتا ہے. تو تھوڑا یہ سمجھائیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو مفاہمت کی اپروچ ہے وہ کیا آپ کے لیے پا سکتی ہے, کیا وجہ ہے کہ اس وقت پارٹی ان کی مفاہمت کی اپروچ کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑی ہے, یا چل پڑی بھی ہے یا نہیں؟ آپ کو کتنا اعتماد ہے کہ یہ مفاہمت واقعی لیول پلینگ فیلڈ آپ کو دلا پائے گی؟ دیکھیے, ہماری نہ کوئی مفاہمت ہے نہ ہماری کوئی مزاحمت ہے. ہماری پالیسی بڑی سمپل اور سادہ ہے کہ بھئی پاکستان کو آئین کے اوپر چلاؤ. پاکستان کے ساتھ یہ 72 سال کا مذاق اب ختم ہونا چاہیے جس میں کہ ہمارے سیاسی نظام کو بار بار ڈی سٹیبلائز کیا جاتا ہے, حکومتوں کو چلنے نہیں دیا جاتا, اس میں غیر جمہوری مداخلت ہوتی ہے انتخابی عمل کے اندر جس سے انتخابی نتائج متنازع ہوتے ہیں. ہمیں اس کھیل سے نکلنا چاہیے اگر ہم نے پاکستان کو مستقل پائیدار بنیادوں پر اقتصادی ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے. چونکہ جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے 2 چیزیں پہلے حاصل کی ہیں, سیاسی استحکام جس سے کہ پالیسیوں میں تسلسل آتا ہے, اور دوسرا مضبوط لیگل فریم ورک جس سے آپ کو بین الاقوامی اور مقامی سرمایہ کار کا اعتماد حاصل ہوتا ہے. اگر آپ یہ دونوں چیزیں نہیں پیدا کریں گے تو نہ آپ کی معیشت چلے گی, نہ ملک کے اندر پائیدار استحکام ہوگا. اور اس کے لیے ہمارا اور نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, پوری مسلم لیگ نون کا اور پی ڈی ایم کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ماضی سے اپنا رشتہ توڑیں, ایک نئی بنیاد کے اوپر اس ملک کو کھڑیں, اور وہ بنیاد ہے پاکستان کا آئین. اگر اس ملک کو آئین پہ ہم چلائیں تو یقین کیجئے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا. نہ چلانے کی اپروچ کامیاب ہو پائے گی کس طرح؟ دیکھیے, اس میں کسی کی اپروچ کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا سوال نہیں ہے. ہماری اپروچ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر اپنے اس موقف کے لیے راہ عامہ کو ہموار کرنا ہے. پی ڈی ایم نے اس کے لیے کوشش کی تھی اور آپ نے دیکھا کہ اس راہ عامہ کی موبلائزیشن کے نتیجے میں پے در پے جتنے ضمنی انتخاب ہوئے ان میں ہمارے بیانیے کو کامیابی حاصل ہوئی, لوگوں نے قبولیت دی. ہم پھر 4 تاریخ سے پی ڈی ایم کی رابطہ عوام مہم شروع کر رہے ہیں. پالیٹکس کے اندر آپ کے پاس توپیں نہیں ہوتی, جمہوریت میں آپ توپوں کے ساتھ یا اسلحے کے ساتھ اپنا مقصد حاصل نہیں کرتے. سب سے بڑا ویپن وہ پبلک اوپینین ہوتا ہے کہ آپ نے پبلک اوپینین کو مولڈ کرنا ہے اور اپنی پشت پہ لانا ہے. جی, اس لیتے ہیں بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہم بات کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب سے پی ایم ایل نون کے حوالے سے. احسن اقبال صاحب, آپ کی شہباز شریف صاحب جو یہ ایک نئی امیدیں باہر لے کے آئے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جو ان کا رویہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے آپ نے وہ بھی قبول کر لیا ہے. جو پی ڈی ایم ہے اس کے اندر جو ان کے ماضی کا کردار رہا ہے اس کو آپ بھولنے کو تیار ہیں, یا پی ڈی ایم مائنس پیپلز پارٹی والی پی ڈی ایم کی آپ اس وقت بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جہاں تک پارلیمانی سیاست ہے اس میں ہم تمام اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ اپوزیشن کی طاقت کمزور نہ ہو. جہاں تک پی ڈی ایم کا سیاسی پلیٹ فارم ہے, وہ 8 جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں وہ اس چارٹر کے اوپر جو پی ڈی ایم کا چارٹر تھا اس پہ وہ اسی طرح کاربند ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ 4 تاریخ سے عوام مہم شروع کر رہے ہیں, تو یہ دونوں سپیسز پہ ہم بھرپور کردار ادا کریں گے. پی ڈی ایم بھی سرگرم رہے گی, اس سے ہماری جو عوامی سطح کے اوپر موبلائزیشن ہے وہ مہم آگے بڑھے گی. اور پارلیمنٹ کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ اپوزیشن کی قوت کو ہم کمزور کریں کسی تقسیم سے, تو جو بھی اپوزیشن کے ساتھ گروپ چلنا چاہے گا پی ڈی ایم کی قیادت نے کہا ہے کہ اس کو ساتھ لے کر چلا جائے, اور اسی لیے لیڈر آف اپوزیشن کا فرض ہے کہ وہ تمام گروپوں کو اکٹھا رکھیں تاکہ ہم اپوزیشن کی جو پارلیمانی قوت ہے اسے منتشر نہ ہونے دیں. لیکن سب کے پیر پکڑ کے تو نہیں نا. یہ دیکھیں, یہ جو تاثر مل رہا ہے نا کہ یہ مفاہمت اب تھوڑی سی جو ہے نا سر جھکا رہی ہے آپ لوگوں کا کہ سب کے پیر پکڑ لو, اور یہ کوئی ورکروں کو آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اعتماد نہیں دے رہے اس وقت. یہ سب کے پیر پکڑ کے دیکھیے, یہ ایک استعارے کے طور پہ شہباز صاحب نے بات سب کے لیے کہی ہے کہ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو اپنے گروہی مفاد سے اور اپنی انا سے بالاتر ہو کے پاکستان کے مفاد میں اور آئین کی نظر سے اور آئین کے چشمے سے حالات کو اور مستقبل کے امکانات کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم سب اپنی انا میں الجھے رہے تو پھر اس ملک کے مسائل مزید گہرے ہوتے جائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد اس وقت سیکیورٹی کی صورتحال ہے اور ہمارے اوپر جو معاشی بحران ہے, ابھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ایمرجنگ مارکیٹ سٹیٹس ملا تھا وہ بھی شاید وڈرا ہونے جا رہا ہے. 3 سال ہو گئے ہیں گرے لسٹ سے یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم نکلنے لگے ہیں, اب آج تک ہم 3 سال میں نہیں نکل سکے. جعفری صاحب, اگر ہم تھوڑا سا انالائز اب کر سکیں کہ کس طرح سے اپروچ بدلی ہے اپوزیشن کی, اینڈ واٹ ڈز دیٹ سگنیفائی کہ اب آگے کیا الیکشن اس سے فری اینڈ فیئر ہو جائیں گے, کیا لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گی, کیونکہ آبویسلی جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے. گول جو ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو جائیں. اس حد تک کہ الیکشن تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹلی تو نہیں, بٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کرانے, یعنی عمران خان نے نہیں کرانے. تو عمران خان سے دشمنی چلتی رہے لیکن کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرلائزڈ رہے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل نون کو وہ لیول پلینگ فیلڈ دلا سکیں جس سے پھر پاور میں واپس آ سکے پی ایم ایل نون. آبجیکٹو یہ ہے. آپ کے خیال سے جو ان کی اپروچ ہے وہ کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ اور نیوٹرالٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اچیو ہو سکے؟ میرے خیال میں آفر تو اس سے زیادہ ہی ہوا ہوگا جو کہ شہباز شریف صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے, لیکن اگر مل جائے نیوٹرالٹی تو میرے خیال سے پی ایم ایل نون کے لیے اتنا کچھ کافی ہے کہ وہ اپنے بیانیے کے اوپر یو ٹرن لینے کو تیار ہو چکے ہیں. اور پی ایم ایل نون نے یہ 3 سال مخالفت میں یہ تو ضرور سیکھ لیا ہے کہ مخالفت ان کا کام نہیں ہے. مخالفت ایک بہت مشکل چیز ہے, اور اس پارٹی کو متحرک رکھنا مخالفت کے ساتھ ناممکن ہو جائے گا اگر اگلا الیکشن کے اندر بھی انہوں نے کم از کم پنجاب کا مارکا جو ہے پورا نہیں کیا. اس پہ یہی دلیل تھی شہباز شریف صاحب کی, یہی دلیل تھی شہباز شریف صاحب کی. بتا جی شہباز شریف صاحب کی دیکھیں, اگر شہباز شریف صاحب کی ایک نظریاتی پارٹی ہوتی تو شہباز شریف صاحب اس کے لیڈر نہیں ہوتے. تو کوائٹ فرینکلی کسی وجہ سے شہباز شریف صاحب آج لیڈر آف اپوزیشن اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایک مہر بخاری نے سوال پوچھا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب سے, جو میری فیس بک فیڈ پہ آیا, ابھی آج بھی آیا اور کل بھی رات میں آیا تھا, کہ جیلیں آپ نے کاٹی ہیں, سب کچھ آپ نے کیا ہے, 30-40 سال کی اب آپ کی سیاست ہو گئی ہے, یہ جب پنجاب اسمبلی کے اندر عہدوں کی بات آتی ہے, اپوزیشن کرنے کی بات آتی ہے, تو یہ حمزہ شہباز کا نام کیوں آتا ہے, آپ کا کیوں نہیں آتا, مطلب آپ کی باری کب آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا. اب دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور صرف نون کے اندر نہیں ہے, پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں میں ہے
کہ آپ جب ایک خاندان کے ارد گرد ایک پارٹی کو منجمد کرتے ہیں اور وہ پارٹی پھر اس خاندان کی طاقت کو آربٹ کرتی ہے، تو پھر جو اچھے خاصے لیڈرز ان دیئر اون رائٹ ہیں، ان کے کریئرز جو ہیں وہ جو پاتھ فالو کرتے ہیں وہ فطری نہیں ہوتا. شاہد خاقان عباسی سابق پرائم منسٹر آف پاکستان کس طرح بنے، لیکن پھر بن گئے، لیکن پھر اس کے بعد ان کے کریئر پاتھ اور ان کی انفلوئنس وہ نہیں ہونی چاہیے تھی جو آج ہے. احسن اقبال صاحب انٹیریئر منسٹر، اس کے علاوہ پلاننگ منسٹر، ان کا یہ فطری نہیں ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کی اگر جماعت کی آرگنائزیشن اسٹرانگ ہوتی اور اسٹرکچر اسٹرانگ ہوتا تو یہ لوگ ایک کہیں زیادہ واضح اور سگنیفیکنٹ پوزیشنز میں ہوتے، اور یہ ہم ان لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہوتے جن لوگوں کے اراؤنڈ پوری سٹوری لائن بلڈ ہوتی ہے پاکستان میں. خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں ایسے، اور بہت سارے لوگ ہیں، خواجہ آصف صاحب ابھی جیل سے واپس نکلے ہیں. یہ سب لوگ میرے خیال سے ان سب لوگوں کی بھی ویٹ کی جو ڈائلیوشن ہوتی ہے وہ بھی پھر اس چیز کو طول دیتی ہے کہ جی شہباز شریف صاحب ہی لیڈر ہوں گے، اور پھر اسی وجہ سے پارٹی کے اندر پھر آواز بھی آپ کو زیادہ کمپرومائز کی طرف پائی جاتی ہے. احسن اقبال صاحب، آپ نے ہمیں پھر جوائن کر لیا، تھینک یو. آپ نے سر وہاں سے بات شروع کی تھی کہ شہباز شریف صاحب کی یہ اپروچ، میں نے کہا تھا کہ وہ سب کے ہم پیر پکڑ کے کام کروائیں تو وہ مؤثر ثابت ہو پائے گی یا نہیں، تو اس پہ آپ جواب دے رہے تھے سر. سوری، اس کے بعد آپ کی کنیکشن جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو گیا تھا اور آپ کی اسکرین بھی نہیں آ رہی تھی، تو وہاں سے شروع کریں کہ شہباز. جی میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے وہ ایک استعارے کے طور پہ کہا ہے کہ آج جو پاکستان کے حالات ہو گئے ہیں، چاہے وہ معاشی طور پہ دیکھیے، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھیے، چاہے وہ داخلی استحکام کے حوالے سے دیکھیے، یہ بہت سنگین خطرات کا ہمیں سامنا ہے، اور اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی انا کو چھوڑنا ہوگا اور ملک کے مفاد میں سوچنا ہوگا، اپنے گروپ انٹرسٹ سے بالا تر ہو کے سوچنا ہوگا. اور یہی وہ سوچ ہے جس کی ہر جو بھی کوئی سوچ والا ذی شعور پاکستانی ہے وہ توقع رکھتا ہے، وہ اسی بات کو سمجھتا ہے کہ ملک کے مسائل کا حل ہوگا کہ ہم آئین کے روشنی میں اس ملک کو آگے لے کر جائیں، ایک آزاد منصفانہ انتخاب اس ملک کے اندر ہونے دیں. یقین کیجئے کہ اگر ایک دوبارہ متنازع الیکشن ہوا، اس کے پاکستان کی فیڈریشن کے لیے بہت سنگین خطرات ہوں گے، اور بہت ساری ایسی قوتیں جو آج ہمارے قومی دھارے میں ہیں وہ کسی انتہا پسندی کے راستے پہ جا سکتی ہیں. تو اس لیے ہمیں اب ملک کے ساتھ کھیل کھیلنے کا مزید گنجائش نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں نہایت سنجیدگی کا سب کو مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اب جہاں تک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب کی اپنی ایک میتھڈ تو ضرور ہے ان کا، اور ایک ان کی ہسٹری بھی رہی ہے، وہ منافق نہیں ہے. جو وہ آج کر رہے ہیں وہ ہمیشہ سے ان کا آئیڈیا یہی رہا ہے. لیکن اب اگر ہم اس طرف آ جائیں کہ جہاں تک متحرک کرنے کی بات ہے ووٹر کو، ورکر کو، ہم نے دیکھا کہ مریم نواز کا جو ہے وہ ایک اثر کچھ زیادہ تھا، اور اس وقت ان کو امپلوائے یا انگیج نہیں کیا جا رہا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یا شہباز شریف آگے ہوں گے یا مریم نواز آگے ہوں گے؟ دونوں پی ایم ایل نون کے پلرز نہیں ہیں کیا؟ دونوں ساتھ کام نہیں کر سکتے کیا؟ شہباز صاحب جو ہیں ان میں اتنی بردباری اور اتنا بڑا پن تو ہوگا نا کہ مریم نواز کو امپلوائے کرنے کی صلاحیت ایز لیڈر تو وہ رکھتے ہوں گے نا. جی، جہاں تک شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے، اس میں کوئی میوچولی ایکسکلوسیو پاتھ نہیں ہے. دونوں اسی راستے کے مسافر ہیں جو نواز شریف صاحب کا ویژن ہے، اور جہاں پر جس محاذ پہ جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. جب بھی کوئی پبلک موبلائزیشن کا مرحلہ ہوگا تو اس میں مریم نواز صاحبہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گی. وہ بھی پارٹی ان کا یہی کام رہ گیا کیا؟ وہ مطلب وہ ایک بیل بورڈ تو نہیں ہے نا سر، مطلب یہ وہ لیڈر نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک اشتہار ہے. آپ نے ان کو ریڈیوس کر دیا کہ وہ ایک اشتہار ہے. نہیں، وہ پارٹی کی نائب صدر ہیں، اور شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، اور اس حوالے سے جو ان کے درمیان شہباز شریف صاحب اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے درمیان بھی ایک چچا اور بھتیجی کا جو رشتہ ہے وہ نہایت احترام کا رشتہ ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو لوگ مانے پر یوز ہی نہیں کرتے. اتنا احترام ہے کہ کہیں دھوپ نہ لگ جائے انہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جب بھی پارٹی کو کوئی ماس موبلائزیشن کا مرحلہ درپیش ہوگا اس میں مریم نواز صاحبہ بھرپور اپنا کردار ادا کریں گی. سمجھدار سیاستدان ہے اس ملک کے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ صرف ون ڈائمینشنلی انہیں امپلوائے کرنا تو کوئی بات نہیں ہے نا، یعنی ان کا کام یہی ہے کہ وہ ایک اشتہار ہے آپ کے.
نہیں باقی چیزوں میں نہیں ہے، وہ پارٹی کے لیے نہیں. دیکھیے نا، آپ کی خود سوال میں یہ بات پناہ ہے کہ ان کو سرگرم ہونا چاہیے، اور وہ یقیناً ان کی ایک بہت خاص اپیل ہے. ابھی آپ آزاد کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے، اس کی مہم میں بھی وہ بھرپور حصہ لیں گی، اور پارٹی کے اپنے تنظیمی سطح پر بھی وہ اپنا حصہ ڈالتی ہیں، اور اس لیے پارٹی پوری متحد ہے. اس پارٹی کے اندر یہ 20-25 سال سے لوگوں کے خواب ہیں کہ کوئی تقسیم ہو جائے. تقسیم وہاں پہ ہوتی ہے جہاں لیڈرشپ کے اوپر ڈسپیوٹ ہو. یہاں پہ جو پارٹی کے قائد ہیں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب سے لے کے کارکن تک، سب ان کے اوپر یکسو ہیں. سر وہ اقبال صاحب، آپ کا نعرہ جو تھا ووٹ کو عزت دو والا، اس کی دوسری لائن کیا تھی جو شہباز شریف صاحب نے ترمیم کر کے ڈلوائی تھی؟ دیکھیے، جو آج بھی ہمارا جو بنیادی بیانیہ ہے وہ ووٹ کو عزت دو ہے، اور اسی کے لیے ہم پاکستان میں آئین کی عملداری اور بالادستی کا نعرہ جو ہے لے کر عوام کے پاس اپنا بیانیہ لے کر جاتے ہیں، اور اسی کو لوگ بار بار ووٹ دے رہے ہیں. صحیح. لیکن وہ شہباز شریف صاحب کا نعرہ تھا خدمت کو ووٹ دو، تو اب کلیئرلی آپ لوگوں کا فوکس تو وہاں جا رہا ہے نا سر؟ ہمارا فوکس آئین کی بالادستی، ووٹ کی عزت پر ہے. اب جو خدمت ہے وہ تو اب لوگ خود دیکھ لیں گے. اب پاکستان کی تینوں بڑی جماعتیں آزمائی ہوئی ہیں. مسلم لیگ نون کو بھی لوگ آزما چکے ہیں، پی ٹی آئی کو بھی پیپلز پارٹی کو بھی آزما چکے ہیں، اور ہمیں بڑا اعتماد ہے کہ جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے خدمت کا اور ڈیولپمنٹ کا، ان دونوں میں سے کوئی جماعت ہمارے قریب نہیں آئے گی. دیکھیں، خدمت کو ووٹ تو جب ملے گا نا جب اس ووٹ کو عزت ملے گی، اور عزت ملے گی تو امپاورڈ سیویلین سیٹ اپ آئے گا. تو ووٹ کو عزت ملنے کے علاوہ خدمت کو ووٹ ملنے کا کوئی دیکھیے، میں پھر آپ کو کہوں گا کہ یہ دونوں میوچولی ایکسکلوسیو آئیدر اور نہیں ہے. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں کہ ووٹ کو عزت ملے گی تو آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں گے. جی، آپ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں سر. یہ بات جو ہے یہ شہباز شریف صاحب سے کرتے ہوئے کیا میں نے نہیں سنی، یا شہباز شریف صاحب یہ آئین کی حکمرانی والی بات کرنا اتنا ضروری نہیں سمجھتے؟ میں نے کبھی نہیں سنا. آپ کو یاد ہو جب پی ڈی ایم کا قیام عمل میں آیا تھا سپٹمبر 2020 میں، تو شہباز شریف صاحب اس کے اندر شریک تھے، اور ان کے دستخطوں سے پی ڈی ایم کا ڈیکلریشن جاری ہوا، جس کا سب سے پہلا بنیادی نقطہ ہی یہی تھا. جی، انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ دستخط کیے ہیں اپنی زندگی میں، آئی ایم شیور. بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابھی جس طرح مدعا بیان کیا ہے نا سر، کہ آئین کی حکمرانی ہوگی تو ہی نظام آگے چلے گا. میں نے شہباز شریف صاحب کو کم از کم حالیہ دنوں میں، اور بجٹ کے اوپر بھی انہوں نے 4 دن تقریر کی. ان کی تنقید جو ہے وہ اس آئین کے اندر مطلب انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹ کے اوپر ضرور ہوتی ہے، لیکن آئینی ڈھانچے کے اوپر غیر معمولی اور غیر ضروری سٹریس کی بات انہوں نے آج تک میں نے نہیں سنا کرتے ہوئے. نہیں، وہ کرتے ہیں. میں نے تو کئی دفعہ سنا ہے، اور شاید آپ پرائیویٹلی کر گئے ہوں، لیکن ہماری میٹنگ کے اندر، پبلک میٹنگ کے اندر میں نے تو کئی دفعہ ان سے سنا ہے کہتے ہوئے. کرتے ہیں. صحیح. اچھا، لیکن بات سر یہ، اگر اقبال صاحب آپ نے یہ معاملات کو درست کرنا ہے تو آپ کو ایک عدد واٹس ایپ بھیجنا پڑے گا میاں شہباز شریف صاحب کو، جس میں آپ لاہور ایئرپورٹ سے اپنی لوکیشن بھیجیں گے. جب وہ بات ان کی سمت صحیح ہو جائے گی تو وہ بہت کام کے آدمی ہیں، انتہائی کمپٹنٹ اور ہارڈ ورکنگ آدمی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ یہ چیز ان کی تھوڑی سی صحیح کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے، جہاں وہ لاہور کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اس دن گاڑی میں آخری مراحل میں موجود تھے. عوام کا اتنا سمندر تھا، اور اس گاڑی کو لوگوں نے، اب سن لیجئے، اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن تھی کہ آپ لوگوں کو روند کے ایئرپورٹ پہنچ جائیں تو پہنچ جائیں. وہاں پہ جمع غفیر تھا، اور گاڑی اور جلوس جو ہے وہ پیدل کی سپیڈ سے چلنے پہ مجبور تھے، چونکہ لوگوں نے گھیرا ہوا تھا، ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا. اب اس میں کوئی ہیلی کاپٹر ہوتا تو وہ گاڑی کو اوپر سے اٹھا کے لے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے. میں کانسیپٹ کی بات کر رہا تھا کہ وہ ایک سمت لینے کی بات ہے. شہباز شریف صاحب لگتا ہے کہ وہ اس سمت پہ ایگزیکٹلی نہیں ہے جو میاں صاحب کی ہے، اور میاں صاحب گنجائش دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح کر کے دیکھ لو، لیکن اگر ڈیلیور نہیں کر پائے شہباز صاحب تو پھر معاملات کچھ اور بھی ہو سکتے.
دیکھیے جو پارٹی کی سمت ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ نواز شریف صاحب کا ویژن ہے اور بیانیہ ہے، اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے پارٹی کے اندر. اور وہ اب ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان کو آئین کی بنیاد پہ نہیں کھڑا کیا جائے گا ہمارے اگلے 72 سال بھی ویسے ہی ضائع جائیں گے جیسے پچھلے 72 سال ضائع جا چکے. بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہے، اب ہم پتہ نہیں کس کا افغانستان کے آگے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں. کیونکہ آپ دو طرح سے بہت پرفیکٹلی سوٹڈ ہیں اس جواب کو دینے کے. ایک تو آپ انتہائی کمپٹنٹ ماشاءاللہ پولیٹیشین بھی ہیں اور آپ نے حکمرانی میں بھی اپنی کمپٹنس دکھائی ہے اور آپ سینئر تجربے کار سیاستدان ہیں. مجھے یہ سمجھائیں کہ شہباز شریف جو 18 گھنٹے کام کرتے تھے پنجاب میں، جن سے منسلک کی جاتی ہے پنجاب کی ترقی، ووٹ پھر بھی نواز شریف کا ہے اور اب ٹرانسلیٹنگ ٹو مریم نواز ہے. شہباز شریف کا ڈائریکٹلی یہ مجھے سمجھائیں یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے جو بنیادی ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف صاحب کے نظریے کا اور ان کی پاکستان کے لیے خدمت کا ہے، اور وہی ووٹ بینک ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، وہی مریم نواز صاحبہ کو جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ کا بھی وہی ووٹ ہے جو نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی پہ ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی وہی ووٹ بینک ہے جو نواز شریف صاحب کی پاپولیرٹی پہ ہے. ہم سب کا وہی ووٹ بینک ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت کے پیچھے صرف ایک ہی ووٹ بینک ہے اور وہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت کا اور عوام کی ان کے ساتھ جو محبت ہے اس کا ووٹ بینک ہے. مجھے کریکٹ کریں، مجھے لگتا یہ کہ ایک بڑی وجہ جو نواز شریف کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ وہ خدمت ہے جو شہباز شریف اور آپ نے اور آپ جیسے لوگوں نے، خاقان عباسی آپ سب نے کی، وہ ایک بڑی وجہ ہے. لیکن ووٹ آپ کے نام کا نہیں، ووٹ شہباز شریف کا نہیں، ووٹ نواز شریف کا ہے اور ٹرانسلیٹنگ ٹو مریم نواز. یہ ڈائنامکس یہ میں آپ کو وہی مثال دوں گا کہ جیسے ہمارے پی ٹی آئی والے جو ہیں ورلڈ کپ 92 کا سیرا عمران خان صاحب کو دیتے ہیں، لیکن اس میں وہ کامیابی جو ہے چونکہ وہ کیپٹن تھے، لیکن اس میں جاوید میاں داد نے بہت اچھا کھیلا تھا، اس میں وسیم اکرم نے بہت اچھا کھیلا تھا، اس میں عاقب جاوید نے بہت اچھا کھیلا تھا، اسی طرح دوسرے نے بہت اچھا کھیلا. اصل وجہ تو آپ بھول ہی گئے ورلڈ کپ جیتنے کی، میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم تھے. ہاں تو لہذا نواز شریف صاحب ہمارے کیپٹن ہیں اور ہم سب جو ٹیم پلیئرز ہیں وہ اس لیے کامیاب ہیں کہ ان کی کیپٹنشپ میں ہمیں انہوں نے موقع دیا خدمت کرنے کا، تو لہٰذا ایز اے ٹیم لیڈر ہی گیٹس کریڈٹ فار دا سکسیس آف دا ٹیم. ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اٹ ہیز بین اے لانگ ٹائم سنس آئی ہیڈ یو. تھینک یو ویری مچ. اٹس آلویز اے پلیجر. احسن اقبال صاحب نے بھی اس کے اوپر obviously کافی ڈیٹیل میں اس کی وضاحت دینے کی کوشش کی، بٹ آپ کا کیا خیال ہے یہ کیوں ہوتا ہے ٹرانسفر ووٹ بینک نواز شریف صاحب سے مریم نواز کو، بائی پاسنگ ایوری ون ایلس ہوز ناٹ اے شریف، بائی پاسنگ شہباز شریف؟ آئی تھنک کہ یہ ہمارے ساؤتھ ایشیا کی ڈائنامکس ہیں جہاں پہ ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں ایک چیز کے ساتھ ہر چیز کو. جس طرح سے جب انسان جو ہے نا خوبصورت ہوتا ہے جعفری صاحب، تو آپ یہ سائیکالوجی بتاتی ہے، یہ میں کوئی اپنی اسٹڈی نہیں بتا رہا، کہ سائیکالوجی بتاتی ہے کہ ہم راغب ہو جاتے ہیں ایک ایسے انسان پہ کی طرف جو ذرا خوبصورت ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ صرف وہ محض دیکھنے میں اچھا یا اچھی ہوتی. اس کی وجہ سائنس اور سائیکالوجی بتاتی ہے یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ، اس کی خوبصورتی کے ساتھ باقی ساری اچھی چیزیں جوڑ دیتے ہیں. یہ سائیکولوجیکل ہمارا وی آر کائنڈ آف وائرڈ دیٹ وے کہ ہم ایک بڑی چیز کے ساتھ پھر ساری چیزیں جوڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی خوبصورت ہے تو وہ پھر کردار کا بھی اچھا ہوگا، پھر وہ اخلاق کا بھی اچھا ہوگا، پھر وہ عادتوں کا بھی اچھا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح سے جب بنیادی طور پہ آپ سائیکولوجیکلی اور ایموشنلی جڑے ہوتے ہیں کسی کے ساتھ اور کسی کے فلسفے کے ساتھ، تو آپ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا کریڈٹ آپ ایک ہی کو دینا چاہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سائیکولوجیکلی یہ بات جو ہے دس از ٹرو اکراس دا بورڈ ریئلی، کہ یو نو دیٹ از وائی جو ہے پالیٹکس میں ایک ماس اپیل جو ہے وہ جنرلی ایک ہی لیڈر کی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک پارٹی میں ایک لیڈر کی ہوتی ہے. تو سب لوگ جو کام کرتے ہیں، احسن صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ لیڈر کو مل جاتا ہے. یہ ہم نے کرکٹ میں بھی دیکھا ہے، آلدو کرکٹ میں یہ کم ہوتا ہے کیونکہ باقی سب کی پرفارمنس بھی آپ کے بہت بالکل سامنے ٹی وی پہ ہوتی ہے،
لیکن جبکہ سیاست میں اینڈ میں لیڈر جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ سارے جو بھی خدمت کی شہباز شریف نے اس کا ایکچولی ووٹ پہ کریڈٹ نواز شریف کو ملا، کیونکہ نواز شریف کے ساتھ ایک دفعہ یہ عوام جڑی ہوئی ہے، سائیکولوجیکلی ایموشنلی جڑی ہوئی ہے، اور وہ ٹرانسلیٹ ڈائریکٹلی کر کے مریم نواز کے پاس جاتا ہے، بیکاز وہ مریم نواز کو جوڑتے ہیں نواز شریف کے ساتھ، اس طرح جوڑتے ہیں جس طرح شہباز کو نہیں جوڑتے شہباز شریف کو. شہباز شریف کو وہ ایز اے چھوٹا بھائی دیکھتے ہیں، وہ ریپلیسمنٹ نہیں دیکھتے ان کو نواز شریف کی، جبکہ وہ مریم نواز کو ایز اے ریپلیسمنٹ دیکھتے ہیں. مطلب when the time is right, heir apparent, I don't mean replacing right now. اس وقت تو دیکھیں ایک ہی لیڈر ہے، نواز شریف از the leader، اور جو اپیل ہے نواز شریف کی اور ساری چیزیں ہیں وہ ڈائریکٹلی ٹرانسلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں ٹو مریم نواز. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ از ناٹ ہیلپنگ himself by acting completely opposite to نواز شریف. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ مریم نواز تو ایگزیکٹلی وہی کچھ کرتی ہیں جو نواز شریف کرتے ہیں، لیکن شہباز شریف وہ کچھ نہیں کرتے. وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ میں وہ ہمیشہ اس طرح ہی چلے. انہوں نے نواز شریف کی طرح کی سیاست خود کبھی بھی نہیں کی ہے، وہ منافق نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سے اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں. تو لہٰذا عوام جو ہے وہ جوڑتی ہے اپنے نیڈز کو ایموشنلی سائیکولوجیکلی نواز شریف کے ساتھ، اور نواز شریف کو مریم نواز کو جوڑتی ہے نواز شریف کے ساتھ. تو اسی طرح لہٰذا سب ٹرانسلیٹ ہو کے مریم نواز کے پاس جا رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب بالکل ہٹ کے نظر آ رہے ہیں، بیانیہ نظر آ رہے ہیں، چھوٹے بھائی نظر آ رہے ہیں، آلٹرنیٹیو جو ہے نیریٹو نظر آ رہے ہیں، بٹ ریپلیسمنٹ نہیں نظر آ رہا. جی سن لیتے ہیں ایک بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. چند ہی منٹ رہ گئے شو کے اینڈ میں، تو ہم سنگل نیشنل کریکولم کی بھی بات کر لیتے ہیں. اس حکومت کا اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا تھا کہ ایک سنگل نیشنل کریکولم ہوگا، چاہے وہ مدارس ہوں، چاہے وہ سکولز ہوں، چاہے وہ بڑے سکولز ہوں، اسٹیبلش سکولز ہوں یا چھوٹے سکولز ہوں، سب جو ہیں وہ ایک ہی نصب پڑھائیں گے. اس کے لیے کیونکہ مدارس میں بھی پڑھانا تھا، تو اس کے لیے اس نصب کے اندر ایک ہول سیل چینج آیا ہے، جس کو ایجوکیٹرز جو ہیں وہ تنقید کا شکار بنا رہے ہیں. بایولوجی کے اندر کوئی کمپلیٹلی اینٹی بایولوجی چیزیں ڈالی گئی ہیں، فزکس کے اندر اینٹی فزکس چیزیں یا فزکس سے ارریلیونٹ چیزیں ڈالی گئی ہیں. یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ایک ایسا نصب سامنے آ سکے جو کہ ایک مدرسے کو بھی ایکسیپٹیبل ہو، ایک اسکول کو بھی ایکسیپٹیبل ہو. سندھ حکومت نے اس کو انکلکیٹ کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے. بلوچستان کے اندر سے بھی ریزسٹنس ہے. اس کے علاوہ اوبیسلی پنجاب کے اندر کیونکہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، اور پختونخوا کے اندر بھی وہاں پہ ایک پش ہے، تو وہاں پر تو یہ اب شاید آگے جائے گا. لیکن اس میں اپڈیٹ سامنے یہ آ رہی ہے کہ اس سنگل نیشنل کریکولم کے اندر اتنی رائٹ ونگ ایلیمنٹس کی طرف سے انپٹ اور ان کی طرف سے ڈائلیوشن کے بعد اب مدارس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو آخرکار اپنا نصب نہیں بنائیں گے. تو بھائی صاحب اب ہم کھڑے ہیں ایک ایسی جگہ پر کہ کریکولمز جو سنگل ہونا تھا وہ سنگل نہیں ہے، جو نیشنل ہونا تھا وہ نیشنل نہیں ہے، لیکن ایک کریکولم اب ہمارے پاس آ گیا ہے جو کہ بجائے اس کے کہ اسکولز کے اندر ایک یونیفارم اپڈیٹڈ سسٹم آف انفارمیشن دے، وہ بلکہ اس سے ریگریسڈ ہے اور صرف ان اسکولز پہ ہی لگے گا. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ جب ایک کریکولم کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایک ایسا کریکولم بنائیں جو ہر جگہ کمپٹنس لیول کو جو ہے وہ ریز کرے، اور لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر پہ ہو بے شک بیسڈ، بٹ وہ ریز کرے اسٹینڈرڈ کو. اور یہ نہیں آپ کرتے کہ اچھی چیز کو بری کر دیں تاکہ سب یونیفارم ہو جائیں. اور اسٹیک ہولڈرز کو جوڑتے ہوئے جب آپ امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو انفراسٹرکچر آپ کے پاس ہونا چاہیے. جب آپ کے پاس وہ سکولز ہی نہیں ہیں، جو مدارس جو ہیں وہ اسی لیے اتنے پاپولر اور اتنے سگنیفیکنٹ ہیں کیونکہ آپ کے پاس سکولز ہی نہیں ہیں. آپ سکولز نہ ہیں نہ چلاتے ہیں آپ، تو مدارس جو ہیں ان کا تو ایک نیچرل جگہ بن جاتی ہے. اور پھر آپ کریکولم لے کے آتے ہیں جبکہ کریکولم امپلیمنٹ کرنے کا انفراسٹرکچر پورا آپ کے پاس ہے نہیں، اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے پوری طرح آن بورڈ لیا نہیں ہے. تو نتیجہ اس میں یہ نہیں ہے آپ کے کریکولم 2 سے 1 ہو جائیں گے، اب وہ میرے خیال سے 3-4 ہو جائیں گے. تو جو چیز اچیو کرنے کی کوشش کی گئی تھی ابھی تو اس سے بالکل برعکس اچیو ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہ تشویشناک بات ہے کہ ایک تو آپ اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے انفراسٹرکچر کو امپروو کریں، اس پہ خرچہ جو کرتے ہیں اس کو بڑھائیں،
ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ خرچہ جو ہے آپ کا بجٹ جو ہے وہ بہت ووفل ہے، اور ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے کسی طرح ہماری ایک انہیرنٹ امیونٹی ہے، جو بھی وجہ ہے اس طرح سے حالات برے نہیں ہوئے. اللہ نہ کرے ہو جاتے تو ہمارا کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکتے. اور یہ ڈیکیڈز آف ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن میں، جو کہ ہمارے اس وقت دیکھیں جو ان امپلائمنٹ اور ینگ پاپولیشن کی آگے ہم جا رہے ہیں ود دا ٹیکنالوجیکل ورلڈ، یہ ایجوکیشن کا فقدان از گوئنگ ٹو کم اینڈ جسٹ ہٹ اس رائٹ بٹوین دی آئیز. یہ تو ابھی آپ سمجھیں اٹس اے ڈیزاسٹر ویٹنگ ٹو ہیپن انوائرمنٹ میں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں. یہ وہ چیزیں جو ایکیومولیٹ ہوتی ہیں اوور نائٹ. صحیح ہے. ویئر آؤٹ آف ٹائم. ویورز آپ کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/agenda360 پہ آپ کمنٹ @Heatherv10 حیدر صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے، JFERII میرا ٹویٹر ہینڈل ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز 7:05 میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. کیپ واچنگ.